بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور عاشورہ کا دن آنے والا ہے۔ محرم کے حوالے سے کیا شریعت کی تعلیمات ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اس پر میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے قرار دیا، اور خاص طور پر عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود چونکہ ایک روزہ عاشورہ کا رکھا کرتے تھے تو تم یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھو، تو اس لیے افضل یہ ہے کہ 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن علماء کہتے ہیں چونکہ آج مشابہت ختم ہو گئی ہے تو اس لیے اگر کوئی صرف عاشورہ ہی کا روزہ رکھنا چاہے تو بھی گنجائش ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت جموں کشمیر سے پوچھا محمد اقبال نے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی میں پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ 2 دن کے روزے ضروری ہیں یا 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زمانے میں 1 روزہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ 2 ملاؤ۔ اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے، جو ہمیں جہاں تک نالج ہے، تو اب چونکہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لہذا اب 1 روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ 2 اچھا ہے، نہیں رکھا جاتا تو 1 بھی رکھ لے تو بھی امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اچھا، محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا، سینہ پیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، لیس منا من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ۔ تعلیمات تو زیرو ہیں، ہم ان کی تعلیم، ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تو سخی تھے، وہ تو غیرت مند تھے۔ آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے، بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے۔ تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، غربا مساکین کا خیال نہیں ہے، نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے، ان چیزوں کو فوکس کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی، تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو، لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے، اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے، یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا، اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں۔ محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ۔ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم، تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ۔ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات۔ دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے یہ جو حلیم ہے نا۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں۔ جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے۔ تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، تاکہ
یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے.